السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کئی ویڈیو ہماری ملاحظہ کی حصار قطبی کے حوالے سے، تو آج اب بھی جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ یہی ہے کہ حصار قطبی کا چلہ کیسے کاٹیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ جو اس چیز کے خواہش مند ہوں کہ میں نے اس کا چلہ کاٹنا ہے، میں نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم ہو سکتا ہے اس کو کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے۔ 1 گھنٹے کے لیے وہ ذہن بنا لیں کہ میں نے 1 گھنٹے کے لیے مجھے وقت نکالنا ہے اور نماز عشاء کے بعد۔ اچھا، چلے میں یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، جتنی آپ نیک پرہیزگاری اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، رزق حلال کھانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ ہو گیا، غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، اس طرح کی چیزوں سے بھی بچیں گے۔ یعنی جتنا آپ نیک پرہیزگاری اختیار کریں گے اتنا ہی آپ لوگوں کو یہ فائدہ زیادہ دے گا، کیونکہ یہ حصار قطبی نورانی عملیات میں سے ہے، اور نورانی عملیات جو ہوتی ہیں یہ انسان کو تب ہی فائدہ دیتے ہیں جب انسان خود پرہیزگاری اختیار کریں۔ اب یہ نہیں کہ ادھر سے گناہ کرتا رہے، ادھر سے حصار قطبی کا زکوٰۃ یا جو چلہ ہے وہ کاٹتا رہے، تو انشاءاللہ اس کو صحیح طریقے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتے اس کے موکلات سامنے آ جائیں، مگر موکلات اس کے سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کی زکوٰۃ بہت ہم نے مختصر بتائی ہے کہ اس کا اگر چلہ کاٹنا اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور چلے کے لیے کم از کم 2 2.5 3 گھنٹے بھی لگ سکتی ہے جس کی جو تعداد بنے گی۔ مگر میری کوشش یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، اور زکوٰۃ ایسی بھی نکالی جائے نہ صغیر میں ہو نہ کبیر میں ہو، درمیانی زکوٰۃ ہو جس کا عاملین عموماً کم محنت میں سے فائدہ حاصل کر سکیں، تاکہ اس کو نقصان بھی نہ ہو اور اس کو فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس میں مزید ترقی لے آؤں، مزید اس میں پاور یا طاقت اس کے اندر لے آؤں، تو جب یہ چلہ کاٹ لے گا، اب وہ چلے میں جو اس کی تعداد ہے وہ میں نے 21 بنائی ہے، مگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو مزید سمجھو کہ عروج پہ لانا چاہتا ہوں، اس کے اندر مزید ترقی کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں 1 مرتبہ پڑھوں تو مجھے پتہ چلے کہ میں نے اپنا کوئی وظیفہ پڑھا ہے، تو اس کو 41 مرتبہ کر سکتا ہے، 101 مرتبہ کر سکتا ہے، تو یہ نہیں سمجھو کہ بڑھا سکتا ہے۔ وہ اگر میری مانیں گے، میرے طریقے پر چلیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ تھوڑی محنت میں آپ اس کے عامل بن جائیں، اس کے بعد اس کو کھلا پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو نقصان بھی نہ ہو اور اس کے فوائد بھی حاصل کر سکیں۔ اس کی تعداد جو میں نے بنائی ہے وہ ہے 21 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور 21 مرتبہ یہ حصار قطبی جانا یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اچھا، پڑھنے کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک جگہ ایک ہو، دوسری یہ ہے کہ وقت ایک ہو۔ اگر بعض دفعہ یہ بھی شکایت ہوتی ہے جی ہم نے اس کا وظیفہ تو کرنا ہے، ہم پردیسی ہیں، بعض دفعہ گھر سے باہر جانا پڑ جاتا ہے یا کسی جگہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے آزمائش آ سکتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہی حصار قطبی آپ لوگوں نے 2 چیز کا لحاظ رکھنا ہے، ایک تو مصلی لے لیں، اس کو آپ کہیں گے یہ میری جگہ ہے، دوسرا وقت جو نا آپ نے جو تقرر کرنا ہے، جس کے انتخاب کرنا ہے، وہ نماز عشاء کا ہے۔ اچھا، نماز عشاء کے بعد میں نے چلے کی پڑھائی شروع کرنی ہے، اور جو کام کرنا ہے یعنی جگہ جو مختص کی وہ میرا مصلی ہے۔ بالفرض کسی کو کوئی مسئلہ بن گیا، کسی جگہ دوسرے شہر میں جانا پڑ گیا، تو اس کے لیے وہ مصلی ساتھ لے جائے گا، وہی اس کے لیے جگہ ہو گئی۔ اور اگر یہ چاہتا ہے کہ وقت کی ٹینشن ہوگی تو نماز عشاء کہے گا، نماز عشاء 7 بجے بھی ہو سکتی ہے، 8 بجے بھی ہو سکتی ہے، 9 بجے بھی ہو سکتی ہے، تو عشاء کا بعد کا کہے گا۔ ہاں، 10-15 منٹ کی کوشش کریں، اس طرح کی تاخیر ہو سکتی ہے وقت میں، مگر کوشش کریں کہ وقت کی گھنٹے 2 گھنٹے کی سمجھو نہ کریں۔ بالفرض 8 بجے کیا تو عشاء کے بعد 8 بجے کے کیا، دوسرے دن بھی اس کو 8 کریں، یا مجبوری بن کے 10-15 منٹ کی تاخیر ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر 2 چیزوں کی پابندی ضرور کریں گے۔ یہ میں نے تھوڑی سی رعایت اس وجہ سے کرائی کہ خدا نہ خاصا کو وعدہ گھاٹا ہو بھی جاتا ہے، یعنی انسان کسی جگہ چلا جاتا ہے تو اس پہ اگر عمل کرے گا تو انشاءاللہ فوائد اس کے حاصل ہوں گے۔ دوسری یہ ہے کہ جب اس کا پڑھائی کریں گے، اس کا عمل کریں گے تو سستی نہ آئے۔ اگر کسی کو سستی آتی بھی گئے تو وہ کھڑا ہو کر اس کو پڑھے گا، تو انشاءاللہ 40 دن کی یہ پڑھائی ہے، اور 21 مرتبہ
روزانہ پڑھنی ہے، اول آ کر 11 مرتبہ، اور 40 دن کی اس کی سمجھو پڑھائی اس کا کمپلیٹ ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ اس سارے خطبے کے عامل بن جائیں گے۔ جب 40 دن کی پڑھائی کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ امام حسین کا، صحابہ کرام کا، سرکار علیہ السلام کا، جو آپ نے پیر و مرشد ہیں اس کے لیے آپ صدقہ خیرات اس نیت سے کریں گے، اور ان موکلات کی نیاز بھی دلا سکتے ہیں۔ اس میں موکلات جو ہے نا یہ نورانی ہیں، تو ان کی بھی نیاز دلا سکتے ہیں، ان کو بھی ثواب سال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے کچھ ہزار خطبے کا یوں سمجھ لو چلا کاٹنے کا ایک طریقہ کار۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے، چلا کرنا چاہتا ہے، کوشش کریں اگر اپنے پیر صاحب ہیں ان سے اجازت لے لیں، نہیں تو ہم سے بھی رابطہ کر کے انشاءاللہ نمبر آپ کو اسکرین پر عموماً ہر ویڈیو میں مل جاتا ہے، تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مزید رہنمائی کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔